خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی عظیم الشان سلطنت جس نے 700 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ یہ اتنی عظیم الشان سلطنت کیسے وجود میں آئی اور اس کے بانی عثمان غازی کون تھے اور انہوں نے کیسے منگولوں اور صلیبیوں کو ناکو چنے چبوائے؟ ایک ایسا دور جس میں ہر طرف ظلم و ستم اور منگولوں اور صلیبیوں کا زور تھا اور مسلمان ظلم و ستم میں پسے ہوئے تھے۔ ایسے دور میں کیسے ایک عظیم الشان سلطنت کھڑی کی گئی؟ بہت سی روایات کے مطابق 656 ہجری اور 1258 عیسوی میں ترکوں کے ایک مشہور بہادر سردار ارطغرل غازی کے ہاں اللہ نے ایک بہت ہی بہادر بیٹے کو پیدا فرمایا۔ اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی اور مسلمانوں کی عباسی خلافت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ امت مسلمہ کا ایک بہت ہی بدترین دور چل رہا تھا اور منگولوں کے ہاتھوں امت مسلمہ کے ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے مسلمانوں پر اپنا کرم کیا اور عثمان غازی جیسے بہادر کو اس ظلم سے لڑنے کے لیے پیدا فرمایا۔ عثمان غازی کی دینی تربیت بچپن میں ہی شیخ ادابالی نے کی تھی، جو کہ ارطغرل غازی کے ایک بہت ہی اچھے دوست اور اس وقت کے بہت ہی بڑے عالم اور صوفی تھے۔ عثمان غازی نے گھڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی اور بہت سی جنگی مہارت اپنے والد ارطغرل غازی سے سیکھی تھی۔ عثمان غازی کو بچپن سے ہی جنگوں میں جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے والد ارطغرل غازی کے ساتھ شکار پر جایا کرتے تھے۔ جب ارطغرل غازی منگولوں اور صلیبیوں سے لڑ رہے تھے تو عثمان غازی میں بچپن میں ہی بہت سی مشکلات دیکھیں۔ عثمان غازی جب جوان ہوئے تو ارطغرل غازی بیمار رہنے لگے اور عثمان غازی نے اپنے بابا کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھال لیا اور بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سے قلعے فتح کیے۔ ارطغرل غازی نے اپنی وصیت کے اندر عثمان غازی کو اپنے بعد قبیلے کا سردار منتخب کیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد جب عثمان غازی سردار بنے تو آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ غداری شروع کر دی اور سرداری کی لالچ میں قبیلے کو اور آپ کو طرح طرح کے نقصان پہنچانے شروع کر دیے اور صلیبیوں کے ساتھ مل کے سازشیں شروع کر دی۔ جب عثمان غازی کو ان سب باتوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ عثمان غازی نے بہت سی روایات کے مطابق 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی عثمان غازی نے شیخ ادابالی کی بیٹی بالا خاتون سے کی اور دوسری شادی ترک کے ایک بہت بڑے سردار عمر سردار کی بیٹی ملعون خاتون سے کی۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ہی عثمان نے اپنی فتوحات شروع کر دی۔ عثمان نے بہت سی جنگوں میں بازطینیوں کو شکست دی اور بہت سے بازطینیوں کے قلعوں اور شہروں پر قبضہ کیا۔ جب سلطان عثمان بازطینیوں سے جنگیں کر رہے تھے اور ان کو شکست دے رہے تھے تو دوسری طرف سلجوقی سلطنت کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا اور منگول پورے ترک پر اپنے قدم جما چکے تھے۔ منگولوں کی فوج اکثر سرحدی علاقوں پر حملے کیا کرتی تھی اور عثمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، مگر عثمان اپنی حکمت سے ان کو شکست دیتا۔ عثمان غازی نے منگولوں سے بھی بہت سی جنگیں کی اور اس میں فتح یاب ہوا اور بہت سے منگول کمانڈروں کو واصل جہنم کیا۔ جوانی کے دور میں ہی عثمان کی بہادری کے قصے نہ صرف بازطینی بلکہ منگولوں کے دلوں میں بھی ایک دہشت بنا چکے تھے۔ عثمان غازی کی فتوحات میں سب سے پہلی فتح کراجہ حصار قلعے کی فتح ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد بازطینی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ ان کا مقابلہ کسی آسان حریف سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد بھی عثمان نے بہت سے شہر اور قلعے فتح کیے، جن میں سب سے سر فہرست ایناگول قلعہ اور یعنی شہر ہے۔ 1299 میں جب سلجوق حکومت بالکل ختم ہو چکی تھی تو اس کے بعد سلطان عثمان نے اپنی الگ سے سلطنت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط ریاست کی بنیاد ڈالی، جس نے 700 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی۔